دہلی گیٹ کے قریب شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ بارات کے آنے سے قبل موت نے عالیہ۔ خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے دلہن کی والدہ، 2 بہنیں اور 2 کزنز جان کی بازی ہار گئے۔ 7 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں کی نماز جنازہ مسجد وزیر خان میں ادا۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے رائے بینڈ ریلوے پھاٹک فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں ملک سے اندھیرے جلد ختم ہو جائیں گے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے مخالفین عوام کو جدید سفری سہولیات سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ کانگو وائرس کا خدشہ، ضلع انتظامیہ اور محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے ادھورے حفاظتی اقدامات۔ سگیاں پل پر کیمپ تو قائم لیکن سپرے کرنے والا عملہ موجود نہیں۔ ادھر شاہپور کانجرا میں بکرا منڈی قائم، خریداروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر۔ نویں جماعت کا اچھا نتیجہ نہ دینے والے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ سزاؤں کے لیے تیار ہو جائیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے تمام اضلاع کی ڈیو سے ناقص کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کی فہرستیں طلب کر دیں۔ لاہور پولیس کی نئی فورسز، سی سی ٹی وی کیمرے اور ناکے کام نہ آئے۔ نومر ڈرائیور کی ایم ایم عالم روڈ پر ڈرفٹنگ اور ہوائی فائرنگ۔ سبز رنگ کی نمبر پلیٹ پر رجسٹریشن نمبر کی جگہ ایڈیشنل کمشنر ایف بی آر لکھا ہوا تھا۔ سرکاری افسر کا بگڑا بیٹا ٹشن دکھا کر آرام سے چلا گیا۔ رافع آباد بند روڈ میں ناکاسی آب کا نظام درہم برہم۔ آلودہ اور تعفن زدہ پانی کے مستقل ڈیرے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے بارہا شکایات کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ خیابان جناح کے نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے واسا نے آس پاس کی سوسائٹیز کے نکاسی آب کے نظام کو بند کرا دیا۔ آرکیٹیکٹ سوسائٹی کے پارک گندے پانی کے جوہر میں تبدیل، عوام سراپا احتجاج۔ یو سی 237 D2 بلاک گرین ٹاؤن میں سروں کو چھوتے بجلی کے تار وبال جان بن گئے۔ اہل علاقہ کا احتجاجی مظاہرہ، لیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اورنج لائن ٹرین منصوبہ تعمیراتی کام رکنے کی وجہ سے اہم شاہراہیں کنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ تاجروں کے کاروبار ٹھپ، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ شہریوں کو دھول مٹی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا۔ اورنج لائن منصوبے کے روٹ میں آنے والی 11 تاریخی عمارتوں کی 200 فٹ حدود کی شرط حکومت کو مہنگی پڑے گی۔ 400 مزید گھر متاثر جبکہ لاگت میں 72 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ سیاسی مخالفین بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اورنج ٹرین منصوبے پر انجینئرز اور ماہرین کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ۔ محکمہ ایکسائز اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کا پکڑی گئی گاڑیاں امپاؤنڈ لاٹس میں رکھنے کا منصوبہ۔ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سینئر ممبر سلمان صوفی کہتے ہیں لاٹس 24 گھنٹے کام کریں گی۔ گاڑیوں کو ٹیکس اور فیس کی امپاؤنڈ لاٹس پر ادائیگی کے بعد ہی ریلیز کیا جائے گا۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں۔ والدین نے اپنے 12 سالہ بیٹے کا نام ECL میں درج کروایا۔ امریکہ سے آنے والے دانیال کو شخصی ضمانت پر گھر جانے کی اجازت دی گئی۔ FIA حکام نے دانیال اور اس کے والدین کو کل طلب کر لیا۔ مبینہ اغوا ہونے والی 16 سالہ بختاور اپنی خالہ کے گھر سے برآمد۔ گارڈر ٹاؤن پولیس نے لڑکی کو سرچ آپریشن کے دوران برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کے والد رمضان نے پیسے بٹورنے کی خاطر اغوا کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا۔ اغوا کا الزام لگا کر شہریوں کو پیٹنے کا رجحان ختم نہ ہو سکا۔ راوی روڈ کے علاقے میں محلے داروں نے مزدور کو اغوا کار سمجھ کر درگت بنا دی۔ پولیس نے شہری کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ پنجاب اسپیشلسٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے 5 اضلاع میں سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کا عمل مسترد کر دیا۔ صدر ایسوسی ایشن ڈاکٹر ریاض ذوالقرنین کا کہنا ہے حکومت 165 ڈاکٹروں کی تنخواہیں فی الفور بحال کرے۔ برسوں سے التوا کا شکار باب پاکستان منصوبے کی بھی سنی گئی۔ باب پاکستان کی تعمیر و بحالی کے لیے تمام تر اختیارات PHA کو دینے کا فیصلہ۔ محکمہ انفارمیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو سمری ارسال۔ اتوار بازار نام کے سستے بازار، قیمتیں عام مارکیٹ کے برابر اور معیار بھی ناقص۔ شادمان اتوار بازار میں صارفین انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ سیاسی جماعت کے کارکن تنویر مرزا قتل کیس میں 4 افراد زیر حراست۔ مقدمہ میں نامزد مرکزی ملزمان تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ حافظ جنید کی مدعیت میں تھانہ رنگ محل میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے کارکنوں کا غلام محی الدین دیوان کی قیادت میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ بھارت کے خلاف نعرے بازی،
کشمیریوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور کو قومی ورثے سے محروم کرنا چاہتے ہیں، قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا، لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت شہباز شریف سے وصولی کی جائے، رہنما مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو۔ آزادی کے رنگوں سے سجی آزادی ٹرین لاہور سے روانہ ہو گئی، لوگوں کی کثیر تعداد نے الوداع کیا۔ پاکستان کی تاریخ، تہذیب و ثقافت کے عکاس اور تاریخی عمارات کے ماڈل سے مزین آزادی ٹرین 2 دن تک لاہوریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ جونیئر پیٹرولنگ آفیسر موٹر وے پولیس کی بھرتی کے لیے امیدواروں کا رننگ ٹیسٹ وحدت کالونی گراؤنڈ اور گریفن گراؤنڈ میں 350 مرد اور 50 خواتین امیدواروں نے رننگ میں حصہ لیا، بیشتر امیدوار راستے میں ہی ہمت ہار بیٹھے۔ چائنا اسکیم آل پاکستان کجلا چھترا شو وزن اور خوبصورتی کی بنا پر چوگا کیٹیگری میں 205 کلو گرام کا چھترا پہلے نمبر پر رہا، مالک کو موٹر سائیکل کا انعام، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے چھترے کے مالکان کو LEDs اور کپ دیا گیا۔ ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر نے بدر کالونی ٹھوکر میں 4 ارب 18 کروڑ سے سیوریج کے کام کا افتتاح کر دیا۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مبشر اقبال کی خیابان امین میں کھلی کچہری، لوگوں کے مسائل سنے۔ ایم پی اے وحید گل اور چیئرمین UC 137 عرفان علی بھٹی نے بند روڈ احمد ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا۔ وحید گل کا کہنا ہے 5 کروڑ کی لاگت سے حلقہ میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ادھر وائس چیئرمین UC 138 چودھری مطلوب احمد جٹ نے شادی پورہ میں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ دھرم پورہ میں ناردرن ایریاز کا سفر کر کے آنے والے موٹر بائیکرز کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام، چیئرمین UC 187 حاجی ملک ریاض اور وائس چیئرمین شیخ الطاف نے بائیکرز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اور PCB لاہور انڈر 19 کرکٹ اکیڈمی کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر، کیمپ میں شریک 40 کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ بھی حاصل کر لیے گئے۔ لاہور اکیڈمی آئندہ ہفتے سے مختلف ریجنز کے خلاف پریکٹس میچز کھیلے گی۔